جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں، کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا یا دین کی محنت کا تقاضا ہوگا، جی چاہے کو چھوڑیں گے توڑیں گے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا۔ ان دو بنیادوں پر آپ نے امت کو چھوڑا تھا، اور یہ دو بنیادیں میرے دوستوں اتنی طاقتور ہے کہ جس زمانے میں ایک معتدل مجمع میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اللہ کی یہی سنت ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے کہ جب جب نبی کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی، پوری طریقے سے ہوگی، اور اس سے ایک مجمع تیار ہوگا جس میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی، تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر ہیں۔ مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے، اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے پکڑیں۔ پکڑنے کے لامحدود اسباب ہے اور مدد کے لیے لامحدود اسباب ہے، اس لیے تعداد کم ہوگی تو اللہ اپنے لشکروں سے تعداد کو پوری کر دیں گے، اور اگر وہ کمزور ہوں گے تو فرمایا اپنی قوت تمہارے ساتھ ملا کر تم کو کبھی دفع نہ دوں، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ دو بنیادیں زندہ ہو۔ اس لیے تبلیغ کی محنت ان دو بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ایک پورا دین زندگی میں لانے کے لیے ہے، ایک محنت کا صحیح رخ زندگی میں قائم کرنے کے لیے ہے۔ کیوں ہے کس کے لیے؟ ان دو چیزوں کے لیے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ دو چیزیں ہیں، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے۔ استقامت کہتے ہیں دین کے پابند بننے کو، پابندی کے ساتھ جیے، پابندی کے ساتھ مرے، کہ دین کے پابند ہونے کا نام استقامت ہے، کہ دین میں کمال ہو، دین میں حقیقت ہو۔ کمال کے معنی یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، اتباع کامل ہو، سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں۔ عبادت پوری ہو، عبادت پہ حقیقت ہو۔ نماز آپ ہی کو بے حیائی سے روک دے، یہ نماز کا کمال ہے اور یہ حقیقت ہے نماز۔ روزہ زندگی میں تقویٰ پیدا کر دے، یہ روزے کی غایت ہے۔ زکوٰۃ سے آدمی کے اندر کا بخل ختم ہو جائے، یہ اس کی غایت ہے روزے کی۔ حج کی غایت یہ ہے کہ زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جاؤ، اس لیے عبادت اچھے سے اچھی بن جاوے، یہ معنی ہے دین میں استقامت کے۔ ہماری معاشرت کی بنیاد عدل بن جائے، انصاف بن جائے، جو اپنے لیے پسند کریں گے سارے ایمان والوں کے لیے وہی چیز پسند کریں گے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ حق بھی دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ہماری معاشرت میں زیادہ آ جائے، احسان آ جائے، ہماری معاشرت میں احسان احسان آ جائے کہ کبھی ضرورت کو تک لٹکانا پڑے گا تو اٹکا کر کے اپنے بھائی کے کام آئیں گے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ حیا کے ساتھ جئیں گے، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اسی لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا حیا ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو چاہے آپ بھی کریں۔ تو حیا کے ساتھ ہماری معاشرت آئے اور ہماری زندگیوں میں سادگی آئے۔ سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ انصاف، احسان، انصار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، اسراف اور بے حیائی۔ فضول خرچی اور بے حیائی سے پوری دنیا میں فساد ہے۔ اگر دنیا سے فساد ختم کرنا ہے، یہ دو چیزیں ختم ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ اس لیے معاشرت میں یہ بنیادیں آئے، ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری آئے۔ دنیا کے ہر انسان کے اندر میں اللہ نے 5 ضرورتیں رکھی ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرے، سنت طریقے پر پوری کرے، یہ معنی ہے۔ حرام سے بچے، اسراف سے بچے، تاکہ سچائی آئے، امانت داری آ جائے، یہ معنی ہے استقامت کے۔ ہمارے اخلاق میں بلندی آ جائے کہ ہم ہر ایک کو نفع پہنچانے والی زندگی جیے، ہمارے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے، یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو،
جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ رشتہ داری کو توڑ کر شب قدر میں بھی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بیت اللہ جا کر کے حجر اسود کے سامنے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داری کو توڑ کر کے جیتا ہے۔ اور میں رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے زندگی گزارو، اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ ہمارے اخلاق میں یہ بنیادیں آئے، ہماری نیتوں میں اللہ آئے، آخرت آئے۔ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ تو کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کو چاہتے اور آخرت کو چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے۔ اسی لیے تبلیغ میں ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ اپنی جان مال لگائے، تاکہ جان مال لگاتے رہنے کی برکت سے بڑا بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے۔ مٹی کا ڈھیر اور سونے کا ڈھیر دونوں کے نکاح میں برابر ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے تبلیغ میں یہ جان مال لگانا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا کر کے اپنی مال کی اور اقتدار کی حوث ختم کر کے صرف اللہ کو اپنی منزل بنائے اور آخرت کو اپنی منزل بنائے۔ آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بیعت کے لیے، تو انہوں نے پوچھا علما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی آپ کا دامن تھامیں گے، آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو آپ نے چند شرائط پیش کیا، وہ شرائط ہم سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ اس طرح تو جی کا باولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو جی چاہے پر نہیں چلو گے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے ہر حال میں، اس پر بیعت کرو۔ والنفق فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے، خوشی وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی، دین کے لیے خرچ کرو گے وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی، اس پر بیعت کرو۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقَّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات حق طریقے سے دنیا میں کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پر میں حق بات حق طریقے سے کہو، اس پر بیعت کروں۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منور آ جاؤں تو اس وقت میں پورا عالم تمہارے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا اور تمہارے شرفا قتل کیے جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، پوری دنیا تمہارے مقابلے پر آئے گی، تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ ہم صاف کر لیں تو ملے گا کیا؟ حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں زیر ہوتی ہیں۔ اسی لیے سراقہ کو آپ نے ہجرت کے موقع پر بے بسی میں یہ فرمایا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہاں بشارہ صاحب کو معلوم ہے کہ محنت کا انجام کیا ہے۔ عدی بن حاتم سے کہا کہ کسریٰ ابن ہرمز فتح ہوگا، اس کے فتح کرنے والے تم بھی ہوں گے، اور لڑکی سنائے یمن سے مکہ مدینہ آئے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ مدینہ جہاں تم کو بھوکے لوگ نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں، ایک دن اللہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے۔ یہ آپ کے علم میں بات تھی، لیکن آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، آپ نے اس بنیاد پر اٹھایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ تو صحابہ نے انصار نے کہا کہ سستا سودا ہے، جنت ملتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔